اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں لٹریچر برائے اسکولی ترقی و نگران کار کمیٹی SDMC لٹریچر فار اسکول ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمیٹی ان اردو۔ آئیے سب سے پہلے ہم SDMC کیا ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے والدین، سرپرست، پیشہ ور طبقے کے اراکین، نامزد اراکین، اساتذہ اور طلباء و طالبات سے بنی ہوئی کمیٹی کو SDMC کہا جاتا ہے۔ SDMC کی تشکیل یعنی فارمیشن آف SDMC۔ سرکاری حکم نامے ED/1/PBS 2001 بنگلور، مورخہ 28/4/2001 کے تحت ریاست کرناٹک میں اسکولی تعلیم میں بہتری کے لیے اور اسکولی انتظامیہ میں معاشرے کے افراد کی فعال شرکت کو یقینی بنانے کی غرض سے پرائمری اسکولوں میں اسکولی ترقی و نگران کار کمیٹی یعنی SDMC کی تشکیل دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ SDMC طلباء کے والدین، سرپرست، اساتذہ، طلباء اور علاقائی منتخب شدہ اراکین سے تشکیل پاتی ہے۔ اب دیکھیں گے SDMC کے مقاصد، آبجیکٹیوز آف SDMC۔ تعلیم کو عام کرنا قومی منصوبہ بندی کا ایک اہم مقصد ہے۔ دوسرا، اسکولوں کا مؤثر طریقے سے کام کرنا اور یقینی بنانا۔ تیسرا، طلباء کی ہمہ جہت ترقی کے لیے والدین میں بیداری پیدا کرنا اور دوران تدریس والدین کو اسکول کی کارکردگیوں میں شامل کرنا۔ چوتھا، تعلیمی نظام کی لامرکزیت اور انتظامیہ کو بہتر بنانا۔ پانچواں، اساتذہ کی ہمت افزائی اور ذمہ داریوں کی تقسیم کرنا۔ چھٹواں، مدرسے کا منصوبہ اور اس کی ترقی کے لیے مدرسے کو ایک یونٹ بنا کر تصوراتی داخلہ تیار کرنا۔ ساتواں، داخلہ اور حاضری و تعلیمی مسائل کا حل اور ان میں بہتری کی پرخلوص کوشش کرتے ہوئے مسائل کا حل ڈھونڈنا۔ آٹھواں، کلاس روم کی سرگرمیوں کو منصوبہ بند اور بہتر بنانا۔ نوواں، اسکول کی ترقی کے لیے ضروری وسائل کا جمع کرنا۔ دسواں، SDMC کو دیہاتی پنچایت اور ضلعی سطح پر ضلع پنچایت کے ماتحت کرنا وغیرہ۔ اب آئیے ہم دیکھیں گے SDMC اراکین کے انتخاب کے شرائط۔ نمبر 1، کم از کم 75% اراکین طلباء کے والدین یا سرپرست پر مشتمل ہوں۔ دوسرا، اس کمیٹی میں 50% اراکین خواتین حضرات ہوں۔ تیسرا، درجہ فہرست ذاتیں، قبائل اور اقلیتی طبقے سے تعلق طلباء کے والدین یا سرپرستوں کو بھی کمیٹی میں رکن بننے کے مواقع فراہم کریں۔ اب ہم دیکھیں گے SDMC تشکیل کا طریقہ کار۔ اس میں مرحلہ نمبر 1، میر معلم
طلباء کے والدین یا سرپرستوں کی فہرست تیار کریں۔ مرحلہ نمبر 2، اس فہرست کو عوامی یا اسکول کے نوٹس بورڈ پر آویزاں کریں۔ مرحلہ نمبر 3، 15 دن کے اندر میر معلم ہی والدین یا سرپرستوں کے جلسے کا انعقاد کریں۔ مرحلہ نمبر 4، جلسہ منعقد کرنے کے لیے کمیٹی کا 2/3 حصہ موجود ہونا بے حد ضروری ہے۔ مرحلہ نمبر 5، کورم بھرتی نہ ہو تو اگلا دن مقرر کر کے جلسے کو ملتوی کیا جائے اور جلسے میں شرکت کیے ہوئے والدین یا سرپرستوں میں ہی چناؤ کر کے کمیٹی کی تشکیل کریں۔ مرحلہ نمبر 6، والدین یا سرپرستوں کی انجمن سے 18 اراکین کا انتخاب کریں۔ اس میں 50% مرد حضرات اور 50% خواتین حضرات ہوں۔ مرحلہ نمبر 7، SDMC کے صدر کا انتخاب۔ SDMC کے 18 اراکین جو والدین کی نمائندگی کرتے ہیں وہ اپنی رائے دہی سے کمیٹی کے صدر کا انتخاب کریں اور اسی طرح سے نائب صدر کا بھی انتخاب کریں۔ مرحلہ نمبر 8، سیکریٹری کا انتخاب۔ SDMC کی پیشہ وارانہ اراکین میں سے اسکول کے میر معلم کمیٹی کے سیکریٹری اور خزانچی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے پیشہ وارانہ طبقے کے اراکین۔ پد نمت سدسیرو 3 افراد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، میر معلم۔ نمبر 2، علاقائی ڈاکٹر یا محکمہ صحت سے کوئی فرد۔ تیسرا، آنگن واڑی کی معلمہ۔ اس کے بعد نامزد اراکین، یہ بھی 3 افراد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پہلا، اسکول کے علاقائی منتخب شدہ نمائندہ۔ دوسرا، مدرسے کو گود لیے ہوئے اہم اشخاص۔ تیسرا، علاقے میں بسنے والے کوئی ماہر تعلیم۔ چوتھا، رضاکار اداروں کے کوئی 2 اراکین۔ پانچواں، اپنے علاقے کے نوجوان تنظیم کے 2 نوجوان لڑکے یا لڑکیاں۔ چھٹواں، مدرسے کی عمارت کے لیے زمین دینے والے، مدرسے کی عمارت بنا کر دینے والے، تعلیمی و تدریسی وسائل کو مہیا کروانے والے اشخاص۔ نمبر 7، اسکول کے تجربہ کار اور سینئر ٹیچر۔ نمبر 8، 7ویں جماعت سے کوئی لڑکا یا لڑکی۔ نامزد کیے گئے اراکین کو رائے دہی کا حق نہیں ہے۔ تو حضرات، اس ویڈیو میں ہم معلومات حاصل کیے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں آئے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔